اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمہ علیہم السلام۔ نعمت خدا کے ساتھ، توفیق خدا کے ساتھ، مدد خدا کے ساتھ ماہ مبارک کی 4 تاریخ میں داخل ہوئے ہیں، ڈرتے ڈرتے، محتاط انداز میں، خوف زدہ۔ جس پل صراط کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آخرت اور دنیا متوازی ہیں، پیرالل ہے۔ آخرت ہمارے یہاں کا عکس ہے اور جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ یہاں کا نتیجہ ہوگا، تو وہاں جو کچھ بھی ہے وہ یہیں موجود ہے۔ پل صراط، اس کی احتیاط، اس کا محتاط ہونا وہ آج موجود ہے۔ جو یہاں محتاط ہو کے چلے گا، جو اپنے روزے کا ثمر حاصل کرے گا، متقی ہوگا، اصل میں وہ والی پل صراط کو ابھی سے کشادہ، نرم، آسان، تیز رفتار اور ٹھنڈا بنا رہا ہے۔ آج اس 4 تاریخ میں جب ہم دبی قدم و احتیاط کے ساتھ کہ پیر نہ پھسل جائے، نگاہ نہ پھسل جائے، زبان نہ پھسل جائے، سوچ نہ پھسل جائے، ہم اس پل صراط پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہم اس صراط مستقیم پر دسترخوان الہی سے نعمتیں چنیں گے۔ پہلی نعمت، اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، اے اللہ مجھے قوت دے آج کے دن میں اس بات کی کہ تیرے امر کے لیے قیام کروں۔ ہم بہت سے کاموں کے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں، مائیں ہیں کبھی اولاد کے لیے سٹینڈ لے لیتی ہیں، چاہے ان کی خواہش ناجائز ہو لیکن اپنے بچوں کے لیے اقامہ کرتی ہیں۔ کبھی کسی رشتہ دار کے لیے سٹینڈ لے لیتی ہیں، کبھی کسی کی نامناسب غیر عادلانہ جانبداری کرتی ہیں۔ مرد افراد ہوں تو ان کا اقامہ کبھی اپنی خاندان کی سرداری کے سبب ہوتا ہے، انا کے سبب ہوتا ہے۔ تو ہم زندگی میں مختلف مراحل میں مختلف اقامہ، مختلف اسٹینڈ لیتے ہیں جب ہم اڑ جاتے ہیں اپنی ضد پر کہ یہ تو ہو کے رہے گا۔ لیکن آج کی تاریخ میں میں اپنے آپ کو ایسے ڈیزولو کر لوں کہ میرا اقامہ امر الہی کے لیے ہو، میرا قیام، میرا اسٹینڈ لینا جب میں ضد کروں اور اڑ جاؤں صرف امر الہی کے لیے ہو۔ اے اللہ مجھے طاقت دے، صرف اسٹینڈ لینے کا سوچوں نہیں بلکہ اسے کر گزروں۔ مجھے قوت دے، اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، کیونکہ اقامہ امر اپنی ذات میں اکیلے نہیں ہوتا، جیسے نماز کا قیام ہے، اقیموا الصلاۃ، صرف پڑھو نہیں بلکہ نماز کا اقامہ کرو۔ اسی طرح امر الہی کا اقامہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، اللہم قونی فیہ، مجھے طاقت دے اس تاریخ میں، اس دن میں کہ علی اقامت امرک، میں تیرے امر کے لیے اسٹینڈ لوں۔ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاں جتنا دسترس ہے وہاں اتنا اس کا پرچار اور اس پر عمل کروا سکوں۔ دوسری نعمت جو آج کے دن مجھے حاصل کرنی ہے، وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے اللہ مجھے چکھا دے آج کی تاریخ میں تیرے ذکر کی حلاوت، مٹھاس، شیرینی، لذت۔ یقیناً خدا کے ذکر میں وہ لذت ہے جب اگر کسی ذاکر کو حلاوت ذکر نصیب ہو جائے تو دنیا کی ہر مٹھاس اس کے آگے ہیچ ہو جاتی ہے۔ ایک داستان سنائی جاتی ہے کہ ایک نبی یہ خدا، ایک ولی یہ خدا کا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوا۔ وہاں ایک ساحل پر درخت کی شاخ جو
دریا پر جھکی ہوئی تھی، اس پر ایک ننھی سی چڑیا، ننھا سا پرندہ چونچ کھولے ذکر الہی میں مصروف تھا۔ ولی قریب سے گزرا، دیکھا آثار اس کا دہن خشک ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ذکر الہی میں مصروف ہے۔ وہ اس چڑیا سے پوچھتا ہے، ولی خدا، کہ چڑیا کیا اجازت ہے کہ میں تجھ سے کچھ بات کر لوں؟ کہتی ہے، اگر تم خدا کے برگزیدہ نہ ہوتے تو میں ذرا بھی اپنے ذکر میں تاخیر نہ برداشت کرتی، لیکن کیونکہ تمہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے تو کرو بات۔ کہا، تم اس درخت پر شاخ پر بیٹھی ہو، تمہارا دہن خشک ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کہتی ہے، ہاں مجھے پانی پینا ہے، میں پیاسی ہوں۔ کہا، پیاسی ہو؟ تمہاری شاخ جس پہ تم بیٹھی ہو دریا کے اوپر ہی تو ہے، ذرا سا اڑو، نیچے جھکو، چونچ میں پانی لو، واپس آ کے بیٹھ جاؤ، تمہاری پیاس سیراب ہو جائے گی۔ تو چڑیا جواب دیتی، لیکن مجھ پر ذکر الہی کی حلاوت کھل گئی ہے، میں ذکر الہی میں مصروف ہوں، اور میں اتنی دیر کے لیے بھی توقف نہیں چاہتی جتنی دیر میں اڑ کے پانی پیوں کہ میں ذکر سے رک جاؤں۔ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں سیراب ہوں، پانی کی پیاس تو ہے لیکن میری روح سیراب ہے ذکر الہی سے۔ تو اگر کسی کو ذکر الہی کی حلاوت نصیب ہو جائے تو ہر حلاوت، میٹھائی، شیرینی اس کے آگے ہیچ ہے، اور یہی حلاوت خداوند عالم حدیث قدسی میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی کم ترین سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ وہ لذت عبادت، حلاوت ذکر، خدا کی یاد کی شیرینی انسان سے اٹھا لیتا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دوستی اور دشمنی للہ نہ ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص خدا کے دوست سے دوستی نہ کرے اور خدا کے دشمن سے دشمنی نہ کرے، اس کی دشمنیاں اور اس کی دوستیاں اس کی اپنی ذات کے لیے ہوں، خدا کے لیے نہ ہوں، تو خداوند عالم ایسے شخص پر سے جو سزا کرتا ہے اس میں کم ترین سزا یہ ہوتی ہے کہ لذت عبادت اس سے اٹھا لیتا ہے۔ گویا اگر میں خدا سے کہوں ازقنی فیہ حلاوت ذکرک، اے خدا مجھے آج کی تاریخ میں اپنے ذکر کی مٹھاس، مزہ چکھا دے، تو مجھے پہلے اس کے سبب پر کام کرنا پڑے گا، میری دشمنی اور میری دوستی للہ ہی کرنی پڑے گی، مجھے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی براعت کا اعلان کرنا ہوگا، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنی پڑے گی، ان کی مدد کرنی پڑے گی، اور نتیجے میں خداوند عالم حلاوت ذکر عنایت فرمائے گا۔ خدا آج کی تاریخ میں مجھے یہ نصیب فرما کہ میں تیرے دوستوں کی دوست، تیرے دشمنوں کی دشمن بنوں۔ تیسری نعمت جو آج دسترخوان الہی سے اٹھانی ہے، وہ اوزینی فیہ لاداء شکر کا، خداوند عالم اوزینی تیار کر دے، آمادہ کر دے، متوجہ کر دے، مدد کر میری اس بات پر، فیہ آج کی تاریخ میں لاداء شکر کا، کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ جبکہ حق شکریہ کیا ہے کہ شکر ادا نہ ہو، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن خدا مجھے آمادہ کر، میں کوشش تو کروں، متوجہ تو ہوں، اور شکریہ ہم جانتے ہیں اپنے اندر کہیں مراحل رکھتا ہے۔ شکریہ کی پہلی شرط تو یہی ہے کہ نعمت دینے والے منعم پر نظر کرو، جس نے اس نعمت کے لیے تمہیں چنا، اس کے بعد اس نعمت پر نظر کرو جس سے تمہیں مستفیض کیا، جس سے تم نے فیض اٹھایا، اور اس کے بعد جب اس نعمت پر توجہ کر لو کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں لیکن تمہیں خدا نے دے دی ہے، پھر اب اس نعمت کا درست استعمال راہ خدا میں کرو۔ تو یہ ادائے شکر، خدا مجھے طاقت دے، آمادہ کر اس تاریخ میں کہ تیرا شکریہ ادا کروں۔ گویا سب سے پہلے تو نعمت دینے والے کی معرفت، اس کے بعد اس نعمت کی معرفت، اور پھر اس نعمت کا صحیح شکر، اور جو کوئی بھی ادائے شکر کر دیتا ہے جبکہ کر نہیں سکتا، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب ہوں یا ان کے پوتے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہوں، خلاصہ یہی ہے کہ جب جب میں زبان سے شکر ادا کرتا ہوں مجھ پر ایک اور شکریہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نعمت بھی اسی کی،
توفیق بھی اسی کی، جس زبان سے شکریہ ادا کیا وہ زبان بھی اسی کی، جس طاقت سے شکریہ ادا کیا وہ طاقت بھی اسی کی، تو نعمت بھی اس کی، توجہ بھی اس کی، توفیق بھی اس کی، طاقت بھی اس کی، عضو بھی اس کا، اور اس کے بعد جب میں نے شکریہ ادا کیا اس نے قبول کر کے مجھ پر ثواب دیا، یہ ثواب بھی اس کا اپنا۔ تو اس توفیق کے حاصل ہونے پر، اس شکر کو ادا کرنے پر مجھ پر ایک اور شکریہ واجب ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن خدا کتنا کریم ہے، جو قرآن میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، بہت ساری تفسیریں کی جاتی ہیں۔ زیادہ کر دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ بالضرور، میں تم پر زیادہ کر دوں گا۔ یا تو میں وہی نعمت جس کا شکریہ ادا کیا وہ زیادہ کر دوں گا، یا پھر تمہیں تمہاری ذات میں زیادہ کر دوں گا، تمہارے مقام میں زیادہ کر دوں گا، توفیقات میں زیادہ کر دوں گا، صلاحیتوں میں زیادہ کر دوں گا، عمر میں زیادہ کر دوں گا، طاقت میں زیادہ کر دوں گا۔ اگر صرف یہ ایک نعمت مل جائے نا، اوزینی فیہ لاداء شکر کا، اگر ہمیں شکریہ کرنا آ جائے، جو مولا سید سجاد مناجات شاکرین میں سکھا رہے ہیں، جنہوں نے خود ایسا شکریہ کیا کہ الحمدللہ علی عظیم رضیتی، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، کہ ادھر پریشانی بڑھتی گئی ادھر شکریہ بڑھتا گیا۔ ہمیں تو خدا سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ بس جو نعمتیں تو دے اس پر شکریہ ادا کرنے کی مجھے طاقت، آمادگی، توجہ عنایت فرما دے۔ ادائے شکر کا بے کرم کا، اور یہ کام صرف تیرے کرم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یا کریم، اے میرے کرم کرنے والے آقا، تیرے کرم کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تیرے شکریہ کے ادا کرنے کی آمادگی حاصل ہو۔ اگلی نعمت جو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، چوتھی نعمت، چوتھی تاریخ میں، وَاحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، اور میری حفاظت فرما اس میں اپنی حفاظت اور اپنی ستر پوشی کے ذریعے۔ یعنی یہ حفاظتیں بھی دو طرح کی ہیں، نعمت ایک مانگی لیکن دو طرح سے۔ پہلی نعمت وَاحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ، اپنی حفاظت کے ذریعے میری حفاظت فرما۔ کس طرح سے؟ شر شیطان سے بچ جاؤں، شر نفس سے بچ جاؤں، شر انسان سے بچ جاؤں، میری حفاظت کر، اندر والے شیطان سے بھی، باہر والے شیطان سے بھی، اندر والے دشمن سے بھی، باہر والے بھی دشمنوں سے بھی میری حفاظت فرما، کہ میں کوئی ناپسندیدہ کام انجام ہی نہ دوں۔ پہلے مرحلے پر یہ، لیکن پھر بھی میں دے جاؤں، ہٹ دھرم، ضدی، جاہل، نادان، کسی بھی ایک سبب سے اگر میں کچھ کر بھی جاؤں تو دوسری حفاظت ستر پوشی کے ذریعے میری حفاظت کر لینا، میرے معاملے کو اپنے علاوہ کسی پر عیاں نہ کرنا، اپنی ستر پوشی سے میرے عیوب کو ڈھانک لینا۔ یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ نظر کرنے والوں میں دیکھنے والے، یعنی جو باریک بین چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اے خدا تو دیکھ لے گا لیکن تو بچا لینا انشاءاللہ تعالی۔ اے خدا جب میری روح ان میووں کے ذریعے دسترخوان الہی پہ چنے گئے ان نعمتوں کے ذریعے سنورتی چلی جائے گی، میری انسانیت بالغ ہوتی چلی جائے گی، تو وہ مرحلہ آئے گا جب میں تیرے ولی کی ناصر بن سکوں۔ خداوند عالم ظہور امام میں تعجیل فرما اور ہمیں آپ کے انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین، اللہم اجل لولیک الفرج۔